یہ جو اس کی چوٹ ہے ٹخنے کی، اس کے متعلق میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹخنے ہی میں رہے. بعض دفعہ یہ پنڈلیوں کا سپیزم بنتی ہے، اس میں بہت زور سے یہ تشنجی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. چلنے سے، زیادہ حرکت سے تشنج بنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی نسوں میں کوئی تکلیف رہ گئی ہے باقی. جب اس پر دباؤ پڑتا ہے تو اس بے چینی کا اظہار کرتی ہے، اور بعض دفعہ ریفرڈ ہوتی ہیں. یہ ریفرڈ کا مطلب ہے جہاں چوٹ تھی وہاں نہیں بلکہ دوسری جگہ. تو یہ جو سپیزمز ہیں یہ اٹھ کر بعض دفعہ گھٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنوں کے گرد مسلز میں، اور یہی ٹخنے کی تکلیف بعض دفعہ جوڑوں میں یہاں آ کر ہپس میں آ کے بیٹھتی ہے، اور وہاں جتنا مرضی دوسرا علاج کریں وہ قابو نہیں آتی. اگر آپ صحیح علاج کریں گے تو وہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہوگی اور ٹخنے میں آ کے بیٹھے گی. پھر جہاں پہلے اس کو چوٹ لگی تھی وہاں اس کا علاج ہو اور ٹھیک ہو جائے، واپس نہ جائے تو بیماری گئی. ورنہ آپ کہیں اچھا جی ٹخنا ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ہپ پکڑی گئی، ہپ ٹھیک ہوئی تو یہ جوائنٹ پکڑا گیا. تو یہ ایک ہی بیماری کی مختلف شکلیں ہیں، کیونکہ انسانی زندگی ایک جز ہے اصل میں. یہ اس کے حصے اعضاء میں جو ملتے ہیں، ان کا جو شعور، آخری شعور ہے وہ ایک ہے. اس میں وحدت پائی جاتی ہے. زندگی میں ایک وحدت ہے جو خدا تعالیٰ کی وحدت کے پرتو سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے بیماریاں بھی وہ ایک وجود کی بیماریوں کے طور پر بعض دفعہ عمل دکھاتی ہیں. یہاں سے کبھی ادھر کبھی اس طرف بے چینی کا اظہار ضرور ہوگا، لیکن کبھی یہاں ہوگا